الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواہ الامام مسلم فی صحیح. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید عبادت پر تالیف کردہ عظیم کتاب کتاب التوحید مؤلفہ شیخ الاسلام محمد ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ ہمارے زیر درس ہے. اس کا ورکشاپ چل رہا ہے، اس میں آپ کا استقبال ہے. آج کتاب کا 12واں چیپٹر، 12واں باب، جس کا عنوان ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی پناہ طلب کرنا. شرک یہ موضوع ہے. استعاذہ عوض طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں پناہ طلب کرنا، کسی سے چمٹ جانا. گویا ایک آدمی کسی خوف سے بھاگ رہا ہے، کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور وہ اپنے حساب سے کسی کو پاتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں شر سے بچائے گا، تو اس کی آڑ میں آ جاتا ہے، بھائی بچاؤ بچاؤ، یا کسی کے گھر میں چھپ جاتا ہے، ہم کو پناہ دے دو. اس کو کہتے ہیں استعاذہ. بعض امور ایسے ہیں جس میں آدمی کو پناہ دیتا ہے. کوئی کسی کو مار پیٹ رہا ہے، آپ اس کو بچا سکتے ہیں اس سے. لوگ بیچ بچاؤ کر دیتے ہیں. بارش سے بھیگنے کے لیے کوئی کہتا ہے بھائی آپ مجھ کو اپنے برآمدے پر تھوڑی دیر کے لیے رکنے دیں، بھئی رات ہو گئی ہے، آپ ہم کو اپنے گھر میں قیام کی اجازت دیں. انسان جس چیز پہ قادر ہو، اگر اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، شر سے بچنے اور بچانے میں اس کا تعاون کر سکتا ہے، انشاءاللہ یہ شرک نہیں. لیکن شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہے، دشمن ہم کو مار ڈالے گا، بیماری ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ایسا شر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جس شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہم کو بچا نہیں سکتا ہے. اگر ایسے امور میں ہم اللہ کے علاوہ کی پناہ چاہتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کسی بزرگ سے، کسی ولی سے خطاب کریں، اے فلاں بزرگ، ہم نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا، آپ مجھ کو اپنی پناہ میں لے لیجیے، اپنی چھتر چھایا میں لے لیجیے، اپنی حفاظت میں لے لیجیے. کیونکہ جس کی آپ حفاظت کریں، جو آپ کے پروٹیکشن میں آ جائے، وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. اگر اس طرح کا نظریہ ہو، اس طرح کا عقیدہ ہو، تو یہ شرک اکبر ہے. آدمی کی حقیقی پناہ یا پناہ گاہ اللہ کے پاس ہے. ہم موذیات سے، مہلکات سے، تکلیف دہ چیزوں سے، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بھاگتے ہیں، اور بھاگنا چاہیے اللہ کی طرف. اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. تیری پناہ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں. تو ہی معاذ ہے ہمارا، تو ہی ملجا ہے، تو ہی ماوا ہے. جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اس کو معاذ کہتے ہیں، ملجا کہتے ہیں. اللہم لا ملجا منک الا الیک، اللہم لا منجا منک الا الیک. نجات کی جگہ بھی تیرے ہی پاس ہے، حفاظت کی جگہ بھی تیرے ہی پاس ہے. تو ہم کو اپنی پناہ میں لے لے. جو تیری پناہ میں آ گیا اس کا کوئی ایک بال بانکا نہیں کر سکتا. یہ ایک مثال ہے کہ کوئی آدمی بھاگ رہا ہے، کسی کی پناہ میں آ رہا ہے. آپ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لے، ہر شر سے ہم کو بچا، تو ہی بچانے والا ہے. قلب کا اعتماد اور توکل اللہ پر ہو، اسی سے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے. استعاذہ، پناہ طلب کرنا، عبادت ہے.
اور ایسی پناہ جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہ ہو، اس پناہ کا دوسرے سے طلب کرنا، کسی نبی سے، کسی ولی سے، یا کسی جن سے، یا کسی ستارے سے، چاند اور سورج سے، کہ ہم کو اپنی حفاظت میں لے لو، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خود اپنی ذات سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ رب العالمین سورہ فصلت آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شیطان اگر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، برائی پر آمادہ کرے، اس کا کام یہ برائی پر آمادہ کرنا، اکسانا، باطل کو مزین کرنا، خیر سے نفرت دلانا، باطل میں رغبت بڑھانا، گناہ کے کام میں رغبت بڑھانا، اس کا یہی کام ہے۔ تو اگر اس طرح کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شر پر طبیعت آمادہ ہے، خیر سے طبیعت جمتی نہیں ہے، سمجھو شیطان دل میں گھسا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، اے اللہ شیطان مردود سے ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہوں مجھ کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، اور نیکی سے روکتا ہے، برائی کی طرف دوڑاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن دکھتا نہیں ہے، چھپ کے ہے، اس سے تو صرف اللہ ہی تم کو بچائے گا، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اسی طریقے سے رب العالمین سورہ مومنون آیت نمبر 97-98 فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اللہ شیاطین کے ہمزات سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے فتنوں سے، اس کی مجنونانہ حرکتوں سے ہم کو بچا لے، اور اس کو ہمارے پاس حاضر نہ ہونے دے، اس کو ہم سے پھیر دے، اس کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے، اس کے شر سے ہم کو بچا۔ آپ سورہ فلق پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، صبح پھاڑنے والے رب جو رات کی سیاہی کو چاک کر کے دن کی سفیدی لاتا ہے، اس رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ شرور کا ذکر بعد میں، کس کس طرح کے شرور سے پناہ چاہتا ہوں، پوری آیت پڑھ لیجیے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، لوگوں کے رب سے، الٰہ الناس، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، لوگوں کے رب سے، لوگوں کے مالک سے، الٰہ الناس، لوگوں کے معبود سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں، کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس خناس کے وسوسے سے جو اللہ کے ذکر کو سن کر چھپ جاتا ہے، اور جب ذکر سے غافل تم ہوئے چڑھ جاتا ہے تم پر۔ شیطان کا نام ہے خناس، خناس جو چھپ جائے، ذکر الہی ہو تو چھپ جائے، ذکر چھوڑو سامنے آ جائے، چڑھ جائے بدن پر، اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھو، معوذات پڑھو، بھاگے گا۔ یہ تمام آیتیں اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے حدیثیں اس باب میں آئی ہے، بتاتی ہیں کہ استعاذہ عبادت ہے، اور اپنے آپ کو غیر اللہ کی پناہ میں دینا ایسے شرور و محن سے اور فتن سے جن سے اللہ کے سوا کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا، شرک اکبر ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ہم اللہ کی پناہ میں نہ دیں؟ کیوں نہ دیں اللہ کی پناہ میں؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا الہ ہے۔ دیکھیے اسماء حسنہ سے دلیل پکڑیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو رب ہے ہمارا، ملک الناس، تو ہمارا مالک ہے، صفات دیکھیے، اسماء و صفات، الہ الناس، تو ہمارا معبود ہے، اس لیے اللہ تو ہی ہمارا معاذ ہے، تو ہی ہمارا ملجا ہے، اور تیری پاس ہی ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ اور ہمارے سب سے بڑے دشمن سے جو شیطان ہے، جو چھپ کے ہم پر حملہ کرتا ہے، سامنے آئے تو ہم اس کا گلا دبا دیں، لیکن دیکھتے کہاں ہیں اس کو؟ وہ مردود کبھی سانپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی بلی کی شکل میں آتا ہے، کبھی چوہے کی شکل میں آتا ہے، کبھی خبیث کسی اور شکل میں آتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ نعوذ باللہ من شر، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، لہٰذا اللہ کی پناہ میں اپنے کو دے دو، کامل یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ دل میں ہوتا نہیں ہے یقین، اسی لیے شیطان چڑھتا ہے، ورنہ اگر دل میں کامل یقین ہو، آیات اور احادیث کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اور اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، انشاءاللہ وہ اللہ کو محافظ پائے گا۔ لیکن یقین مکمل نہیں ہوتا، ڈھلمل یقین ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ سورہ جن کی آیت نمبر 6 پڑھیے، مومنین جن نے ہمارے لیے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن جو مسلمان ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے کس طرح کا شر و فساد کرتے تھے، اس کو ذرا آپ دیکھیے۔ اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ مومنین جن مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کچھ انسانوں میں مرد تھے جو جنوں کے مردوں سے پناہ چاہتے تھے، تو ان شیطانوں نے اتنی دھما چوکڑی مچائی
اتنی سرکشی مچائی کہ انسانوں کو اتنا ڈرایا اور سہمایا کہ انسان شیطان کے ڈر سے اس کی عبادت کرتا تھا، اس کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتا تھا، اس کے نام سے جانور ذبح کرتا تھا اس کے شر سے بچنے کی۔ کوئی چشمہ کھودا، جانور ذبح کر دیا، کوئی گھر بنایا، جانور ذبح کر دیا، کوئی بلڈنگ خریدی، شیطان اس میں حاوی ہوگا، پریشان کرے گا، چلو ایک جانور ذبح کر دیتے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے شیطانوں نے ان کو گمراہ کیا۔ فزادوہم رہقا، زادو کنہوں نے؟ شیطانوں نے۔ شیطانوں نے رہقا، خوف اور گناہ انسانوں کا بڑھا دیا، انسان ڈر کے کرتا تھا، یا انسانوں نے پوجا پاٹ کر کے شیطانوں کے شر کو بڑھا دیا۔ دیکھا شیطان نے کہ انسان اتنی اشرف المخلوقات ہو کے ہم سے ڈرتا ہے، تو چلو اس کو اور ستاؤ، پریشان کرو تاکہ یہ ہم سے ڈرے اور سے ہمیں اور ہم پر نظر و نیاز چڑھائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مومنین جن کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ اس طرح سے شیطانوں سے پناہ چاہتے تھے، تو شیطان ان کے سرکشی کا ذریعہ بن گیا اور وہ شیطانوں کو سرکش بنانے کا ذریعہ بن گئے۔ یہ ڈرتے رہے اور وہ ان کو ڈراتا رہا۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ توحید سے روگردانی شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ جہنم کی آگ سے بچیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی بھی انسان کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ غیبت کو شریعت نے حرام کیوں کیا؟ یہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اگر تم اذان سنتے ہو، اس کی ندا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے، تو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ وہ کون بدترین لوگ ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے گناہ کبیرہ، ہر منگل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین رات کاف۔ کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ لا إله إلا الله۔ السلام علیکم۔ شیاطین نے انسانوں کو ستایا اور انسان شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے شیاطین کی پوجا کرتا رہا۔ قیامت میں رب العالمین، مجھے اس موقع پر یاد آئی سورہ انعام کی آیت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شیطان کو اور شیطان کے پجاریوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ان سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض الی آخر۔ یہ شیطانوں، تم نے انسان سے بڑا فائدہ اٹھایا، بڑی عبادت کروائی، بہت پوجا پاٹ کروائی، بہت جانور ذبح کروائے، نظر و نیاز خوب کھایا پایا۔ تو انسان کہے گا کہ انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے، ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ تو شیاطین کے دوست جو انسانوں میں ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے ان سے فائدہ اٹھائے، یہ ہم سے فائدہ اٹھائے۔ ہم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا کہ یہ ہماری خدمت کرتے تھے، ذرا غور کیجیے گا، یہ ہماری خدمت کرتے تھے، ہماری حاجتیں پوری کرتے تھے، ہم کو غیب کی خبریں لا کر کے دیا کرتے تھے آسمان سے چھپا کے، ہم اس کے ذریعے کمائی کرتے تھے، مستان بنے ہوئے تھے، لوگوں کو ٹھگتے تھے، کچھ الٹی سیدھی باتیں بتاتے تھے، ایک آدھ بات سچی ہو گئی، میلہ ٹھیلا لوگوں کا لگتا تھا، خوب منہ مانگی کمائی ہوتی تھی، یہ ہمارا کام کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہم ان پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، مٹھائیاں بتاشے لڈو ان پر چڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کبھی کبھی شرکیہ کام کرنے سے بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، کچھ نفع ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شرک نہیں ہے کیونکہ آپ کا فائدہ ہوا، کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں شرک۔ شیطان ہو سکتا ہے کہ تھوڑا موڑا کام آپ کا کچھ کر دے، وہ آپ کی خدمت کرے مگر آپ اس کی خدمت کیے، لیکن واللہ شیطان اگر آپ کی خدمت کرتا ہے تو عبادت نہیں کرتا،
وہ آپ کی عبادت نہیں کرتا، اس نے تو رب تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا، اس کا حکم ماننے سے انکار کیا. وہ تو صرف آپ کی بات اس لیے مانتا ہے تاکہ آپ شرک کی راہ پہ لگ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ، صحیح راستے سے ہٹ جاؤ، اس لیے وہ آپ کی بات مانتا ہے. تو آپ کی خدمت شیطان کے لیے شیطان کی عبادت ہے، لیکن شیطان کی خدمت آپ کے لیے عبادت نہیں ہے، آپ کے لیے گمراہی پر گمراہی ہے. بہرحال آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ جب سفر کرتے اور چٹیل میدان سے گزرتے تو کہتے اعوذ برب ھذا الوادی بسید ھذا الوادی اعوذ بکبیر ھذا الوادی من سفہاء قومی، میں اس وادی کے بڑے سردار کی پناہ میں اپنے کو دیتا ہوں اس کی قوم کے بے وقوفوں کے شر سے. کبیر و ھذا الوادی، اس وادی کا کبیر، چٹیل میدان سے گزر رہے ہیں، رات ہو گئی ہے، ہلاکت خوفناک رات ہے، ہلاکت کا ڈر ہے، چٹیل میدان ہے، شیطان آ کے دبوچ لے گا، کسی شکل میں آئے گا. ارے تو اعوذ باللہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، بھاگے گا سب. لیکن کہتے تھے کہ بڑے شیطان کی پناہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. شرک کا کام کیا. یہ اس کی تفسیر ہے. ارے دیکھا شیطان نے کہ یہ اتنی بڑی مخلوق ہو کے ہماری پناہ چاہتا ہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دیتا، تو چلو ان کو اور دبوچو، ان کو اور پریشان کرو تاکہ اور ڈرے. یہ آیت کی تفسیر. تو ایک طرف تو یہ گفتگو تھی جو آپ کے سامنے آئی، اور اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے ہم کو، آپشن کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے. تو شریعت نے اس کا بہترین سبسٹیوٹ آپ کو دیا ہے کہ یہ لوگ شیطانوں سے پناہ چاہتے تھے، شیطان ان کو پریشان کرتے تھے. آپ کہیں بھی کسی مقام پر اتریں، خوف و خطر محسوس کریں، تو شریعت نے آپ کو بہترین نسخہ دیا ہے، جس کو خولہ بنت حکیم جو صالحہ فاضلہ خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، یہ ہم سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پہ اترے تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دے دے. اہل جاہلیت، اہل شرک، یا آج بھی جو شرک کرنے والے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کی پناہ میں آتے ہیں. لیکن ایک مومن کو کیا چاہیے؟ شیاطین کے شر سے، یا اور بھی چیز، سانپ بچھوؤں کے شر سے، یا انسانوں میں جو ڈاکو پھنسیاڑے ہیں، بدماش ہیں، ان کے شر سے، کسی طرح کی شر سے اگر پناہ چاہنا ہو، بہترین نسخہ ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے. کہا کہ من نزل منزلا، کوئی شخص کسی مقام پر اترے اور یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر اس مخلوق کے شر سے جس میں اللہ نے شر پیدا کیا. اللہ کے کلمات تامہ، تامات مانے کاملات، مکمل کلمات جس میں کوئی نقص نہ ہو. جیسے کہ بشر کے کلام میں نقص ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی نقص. بعض مفسرین نے کہا الکلمات التامات الشافیہ الکافیہ، جو شفا کا ذریعہ ہیں، جو ہمارے لیے کافی اور وافی ہیں. بعض مفسرین نے کہا آیات قرآنیہ، ماشاءاللہ آیات قرآنیہ، احادیث معصورہ جن میں دعا سکھائی گئی، اور اسی طریقے سے اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی، صفات علیہ، یہ سب کے سب اللہ کی کلمات تامہ. ان کلمات تامہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ کی کلمات اللہ کی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق کی پناہ لینا شرک ہے. زبردست دلیل ہے. جہمیہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، نعوذ باللہ. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اگر اللہ کا کلام مخلوق ہوتا تو مخلوق سے پناہ لینا شرک ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہم شیطان کے شر سے پناہ چاہ رہے ہیں، یا ہر اس مخلوق کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جس میں شر ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کلمات غیر مخلوق ہیں، اللہ کی صفت ہیں. ان کلمات کے ذریعے آپ آیت الکرسی پڑھیں، معوذات پڑھیں، شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں. من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہر اس شر سے، ہر اس مخلوق کے شر سے جس میں اللہ نے شر پیدا کیا ہے. زبردست بات ہے. ہر مخلوق کے شر سے نہیں، ہر مخلوق کے شر سے نہیں، ہر اس مخلوق کے شر سے جس میں اللہ نے شر پیدا کیا. کیونکہ بعض مخلوق اللہ کی ہے جس میں کوئی شر ہے ہی نہیں. فرشتوں میں کوئی شر ہے؟ تو اگر کہیں کہ اللہ تم نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب کے شر سے، اگر ایسا بولیں گے تو اللہ کی مخلوق فرشتے بھی ہیں، فرشتے میں تو کوئی شر نہیں. انبیاء کرام ہیں، ان میں کوئی شر ہے؟ کوئی شر نہیں. جنت میں کوئی شر ہے؟ جنت میں کوئی شر نہیں. جہنم مکمل شر کی جگہ ہے، جنت مکمل خیر کی جگہ ہے. تو معنی یہ ہوا کہ ہر مخلوق کے شر سے نہیں، اس مخلوق کے شر سے، ان تمام مخلوقات کے شر سے جس میں اللہ تو نے شر پیدا کیا. اب آپ اس میں غور کیجئے کتنا جامع لفظ ہے. اس میں چوپائے آ گئے، شیر باغ آ گیا، سانپ بچھو بھی آ گئے، شیاطین آ گئے، انسانوں میں جو شیاطین صفت ہے وہ آ گئے، جتنی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. تیز آندھی ہوا، جا رہے ہیں چٹیل میدان میں، طوفانی ہوا آ گئی، طوفانی بارش آ گئی، بجلی کا کڑکا ہے، اور اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں زلزلہ. جتنی بھی آفتیں ہو سکتی ہیں، جو بھی چیز شر کا ذریعہ اور فساد کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، آپ نے جب کہا من شر ما خلق، اے اللہ جس مخلوق کے اندر میں تو نے جو شر پیدا کیا ہے
اس سے ہم تیرے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہے لم یضرہ شیء، کوئی بھی چیز، شیء نکڑا ہے، کوئی بھی چیز بڑی چھوٹی اس آدمی کو گزند نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی، شرط یہ کہ ایمان کامل ہو، یقین صادق ہو۔ حتیٰ یرحل من منزلہ ذالک، یہاں تک کہ وہ اس مقام سے آگے بڑھ جائے۔ کسی بھی شہر میں آپ جاؤ، ایئرپورٹ پہ اترو، اسٹیشن پہ اترو، بس اڈے پہ اترو، آپ یہ دعا پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ جب تک وہاں پڑھو گے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ یہ تو حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہے، ان کا قول ہے، اس پر تو ایمان ہے ہی۔ اہل علم نے لکھا، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دلیل کے اعتبار سے تو یقین ہے ہی، تجربے کے اعتبار سے بھی یہ بات آزمودہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے اور الحمدللہ کوئی چیز باعث تکلیف نہیں ہوئی، مگر ایک دن مقام مہدیہ میں ایک بچھو نے ڈنک مار دیا ہم کو، تو میں پریشان ہوا۔ جب سوچا تو سمجھ میں آیا کہ آج تو ہم نے وہ دعا پڑھی ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے تجربے سے بھی یہ ثابت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین شیاطین کے شر سے اور تمام چیزوں کے شر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور اس کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ لینی چاہیے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق۔ اب جو ہمارے پاس وقت بچا ہے تو آپ مائک اٹھائیے اور سوال کیجیے۔ شیخ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایام جاہلیہ کے لوگ شیاطین کے سامنے قربانیاں کرتے تھے اور اس کے باعث مطلب ان کو کچھ ملتا تھا، حاصل ہوتا تھا، تو آج کے بھی مطلب جدید زمانے میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے جو بلی دی جاتی ہے، تو کیا ہم بول سکتے ہیں کہ وہ شیاطین کا ایک، وہ حقیقت میں شیاطین ہی ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی پرستش کو ان کے لیے مزین کر رکھا ہے؟ اور آپ چونکہ شرک کر رہے ہیں، جس شکل میں شرک کریں، کسی ولی کو پوجیں یا کسی مورت کو پوجیں، کسی شکل کو پوجیں یا بلا شکل کی چیز کو پوجیں، اگر آپ شرک کرتے ہیں تو شیطان آپ کا دوست بنتا ہے، اور وہ چھوٹی چیزیں جس پر اللہ نے اس کو قدرت دی ہے وہ آپ کے کام بھی آ سکتا ہے۔ جیسے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ لیا، اب فائدے کی نوعیت الگ الگ ہے، چھوٹے سے فائدے کے لیے آدمی اپنا دین ضائع کرتے، تو وہاں بھی شیطان کی پرستش ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کے ذریعے کچھ لابھ بھی، فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے شرک ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ، اس کے سامنے آپ سر جھکائے ہوئے ہیں، اس پر نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، اس سے التجا کر رہے ہیں، اس سے دھن مانگ رہے ہیں، اس سے علم مانگ رہے ہیں، تو یہ تو سب دعا عبادت ہے اور وہ غیر اللہ سے آپ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے شیطان ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر سکتے ہیں جبکہ وہ نان مسلم ہوں تو؟ اپنے پیرنٹس کے لیے کیا کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ نان مسلم ہے تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نان مسلم ہے تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، اپنا حسن اخلاق پیش کیجیے۔ ہاں، شرکیہ باتوں میں ان کی بات نہ مانیے، گناہ کی باتوں میں ان کی بات نہ مانیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ شرک کی بات نہ مانیں، معصیت کی باتیں ان کی نہ مانیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی خدمت کیجیے، ان کی ہدایت کے واسطے دعا کیجیے، بیمار ہو تو ان کی عیادت کیجیے، ان کی تکلیفوں کو ان سے دور کیجیے تاکہ آپ کا اچھا اثر ان پر پڑے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ان کی ہدایت کے لیے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ ان کی ہدایت کے واسطے دعا کیجیے اور خدمت کیجیے تاکہ وہ آپ سے متاثر ہوں اور سمجھیں کہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ایک مومن بیٹے کو کافر باپ کی خدمت، والدین کی خدمت پر آمادہ کرتا ہے۔ شیخ، انسانوں میں جو شیاطین ہیں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے کہ ان کے کیا سمٹمز ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ انسانوں میں شیاطین کا مطلب کہ ہیں تو انسان، شیاطین صفت ہے، شر و فساد بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کو شیاطین الانس کہتے ہیں انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، یہ شیاطین الانس ہے، یعنی انسانوں میں شیطان صفت ہے، لوگوں کو پریشان کرنے میں، گمراہ کرنے میں، مارنے میں، پیٹنے میں، شر و فساد پھیلانے میں، اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو شیطان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله،
هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیع اللہ بن محمد عباس، میں تمام عازمین حج کو حج کی توفیق پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے. اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریکھ پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے. سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.